بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الحاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى النبي الطيبين الطاهرين المعصومين المخلوقين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون ہماری آواز سے کہ آج طبیعت کافی ناساز ہے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو مریض سے اپنے لیے دعا کروائیں. ویسے بھی ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور آپ بھی دعا کرتے ہیں. آج بطور خاص آپ تمام مومنین کے دعا کرتے ہیں پروردگار آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے, آپ کو ہمیشہ پرچم غازی عباس کے زیر سایہ قرار دے, ہمیشہ اللہ تعالی سے منسلک فرمائے اور محبت محمد وآل محمد نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا قیامت کے میدان میں تمہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ جو دائیں طرف چلی جائیں گی ان کو کیا کہنا, وہ جنت کی طرف جانے والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور جو بائیں طرف جائیں گی وہ کتنے بدبخت ہوگی, وہ جہنم میں جائیں گی. اچھا جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ, میمنہ ہی کے لفظ سے نکلا ہے یمن کا لفظ اور مشأمہ کے لفظ سے نکلا ہے شام کا لفظ. چونکہ حجاز کے دائیں طرف یمن پڑتا تھا اس لیے اسے یمن کہا گیا, اور چونکہ حجاز کے بائیں طرف شام پڑتا تھا اس لیے اس کو شام کہا گیا. اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون دائیں طرف ہو جائے کون بائیں طرف ہو جائے. والسابقون السابقون اولئک المقربون اور جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں وہ تیسرے گروہ کے اندر ہے. ان کا کیا کہنا, وہ تو ہر میدان میں سبقت اختیار کرنے والے بن گئے جنہوں نے دنیا کے اندر عبادت کے میدان میں, شجاعت کے میدان میں, سخاوت کے میدان میں, دیانت کے میدان میں, سیاست کے میدان میں, خلافت کے میدان میں, علم و فراست کے میدان میں, امامت کے میدان میں سبقت اختیار کی ہوگی. قیامت کے دن وہ سبقت اختیار کرنے والے. اس لیے روایات بہت ساری ہیں, لیکن ایک روایت جس کو پڑھنے کے بعد ایک شخص منقلب ہوا اور ہم نے اس کی کتاب پڑھی. اس عالم دین کا نام ہے صالح الوردانی. سوڈان سے اس کا تعلق ہے. سوڈان افریقہ کا ایک ملک,
وہاں پر عربی بولی جاتی ہے، وہ باقاعدہ عربی لٹریچر کا ماہر بنا، اس کے بعد علم دین اس نے حاصل کیا، کئی ساری کتابیں لکھی، لیکن کتاب لکھتے لکھتے ایک ایسی حدیث پر پہنچا کہ جس کے بعد اس سے رہا نہیں گیا، مکتب اہل بیت کو قبول کیا۔ اس نے پڑھتے پڑھتے ایک ایسی حدیث کو دیکھا جس میں لکھا تھا کہ خلیفہ اول نے رسول اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی شاہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی شخص پل صراط سے گزر نہیں سکتا ہے مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں علی کا دیا ہوا پاسپورٹ موجود نہ ہو۔ جو یہاں پر سبقت اختیار کرنے والے ہیں وہاں پر بھی سبقت اختیار کریں گے۔ جب اس کے ذہن میں چیز آئی کہ یہ تو خود خلیفہ اول بیان کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ پل صراط سے انسان گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علی کا پاسپورٹ موجود نہ ہو، تو پھر خود بخود دل میں خیال آیا کہ دوسروں کا پاسپورٹ لے کر کرنا کیا ہے؟ جب علی کی محبت ہی انسان کو پل صراط سے گزارے گی تو پھر میں کیوں نہ علی کی محبت اور ولایت پر آ جاؤں، اور اس نے پھر اپنے مکتب کو تبدیل کیا اور مکتب اہل بیت کو قبول کیا۔ اور ہمارے اگر کسی بچے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ مولانا آپ نے تو پاسپورٹ کا ترجمہ کیا ہے، پاسپورٹ تو زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، یا آپ نے پاسپورٹ کہاں سے ترجمہ کر دیا؟ تو جا کر دیکھیے گا گوگل پر بھی موجود ہوگا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابا جان، آپ کے نانا جان کے پاس پاکستان کا پرانا پاسپورٹ ہو۔ وہاں پر دیکھیے گا کہ جب پرانا پاسپورٹ ہوتا تھا تو اس میں انگلش میں لکھا ہوتا تھا پاسپورٹ، عربی میں لکھا ہوتا تھا الجواز۔ اب یہ روایت سنیے گا، لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی شخص پل صراط سے نہیں گزر سکتا مگر یہ کہ علی کا دیا ہوا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں موجود رہا۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور آج ذکر ہے علی کی، علی بیٹے کا، 10ویں سرکار کا، کہ جن کا نام ہی حضرت علی نقی علیہ السلام ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مدحت، بلکہ ریحان اعظمی صاحب کے اشعار پروردگار انشاءاللہ ان اشعار کے صدقے میں ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ مدحت علی نقی کی مقدر کی بات ہے، سلامت رہیں۔ دوسرا مصرع تو کیا کمال کا ہے، مدحت علی نقی کی مقدر کی بات ہے، قطرے کے لب پہ آج سمندر کی بات ہے۔ قطرے کے لب پہ آج سمندر کی بات ہے، مولا نقی کا ذکر کیا جب تو یوں لگا یہ ہے نبی کا ذکر، یہ حیدر کی بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سیرت انہی کی ساری حسن عسکری میں تھی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ سیرت انہی کی ساری حسن عسکری میں تھی، منظر کی بات میں پس منظر کی بات ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں ریحان پیاس بجھ گئی ان کی ثنا کے بعد، یہ بھی تو ابن ساقی کوثر کی بات ہے۔ مل کر ریحان صاحب کے درجات میں بلندی کے لیے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو وہی سیرت ہے، وہی انداز ہے، وہی کردار ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کا تھا، جو رسول اکرم کا تھا، جو امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس لیے بے شمار آپ کے واقعات ہیں کہ جو آپ کے علم پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو باب مدینۃ العلم ہیں۔ ایک بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کاروان جاری تھا، موسیٰ بن بغا اس بادشاہ کا نام ہے۔ بہرحال یہ بادشاہ اپنے کاروان کے ساتھ گزر رہا تھا، تو اس کاروان کے اندر ترکی زبان کے لوگ بھی تھے، دیلمی لوگ بھی تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے، کیونکہ بنی عباس نے جب حکومت قائم کی تھی تو ان کی حکومت میں عرب کم تھے، عجم زیادہ تھے۔ تو یہ عجمی لوگ بھی ساتھ ساتھ سامرہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں امام نقی پر نظر پڑی۔ امام نقی علیہ السلام ان میں سے ایک ترکی سردار کے قریب آئے اور ایک ایسا لفظ کہا جس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، امام کے قدموں کو چومنے لگا۔ سب حیران ہو گئے کہ یہ کہا کیا ہے اور کیوں تو نے یہ کام کیا ہے؟
کہ خدا کی قسم میرا نام جو تم جانتے ہو وہ حقیقت میں میرا نام نہیں ہے، میرا نام جو اس نے لیا ہے میری ماں نے وہ میرا نام رکھا تھا۔ اور پھر امام نے اس سے ترکی زبان میں گفتگو کرنا شروع کی، اور سب حیران ہو گئے کہ امام وہ نہیں ہے کہ جو صرف عربی زبان میں مہارت رکھتے ہوں، امام ہر زمانے کا، ہر انسان کا امام ہوتا ہے، چاہے اردو زبان ہو، ہندی زبان ہو، عربی ہو یا فارسی ہو، ہر زبان میں امام جواب دے سکتا ہے۔ اور ابو ہاشم جعفری جو امام کا چاہنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہندی شخص، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی شخص آیا ابو ہاشم جعفری کے پاس اور اپنی اردو زبان میں بات کرنے لگا، اپنی ہندی زبان میں بات کرنے لگا۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کہہ رہا ہے، تو میں فوراً سے امام کی خدمت میں آیا، میں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، آپ اسے جواب دیجئے۔ اور امام کے قریب آیا، امام نے اسے جوابات دیے۔ جب جوابات دے دیے تو ابو ہاشم جعفری سے کہا کیا تو بھی یہ چاہتا ہے کہ تجھے بھی ہندی زبان آ جائے؟ کہا کہ میری تو یہ آرزو ہے کہ جو بھی ملاقات کرنے کے لیے آئے میں اس کو جواب دے سکوں۔ تو فوراً سے امام نے ایک کنکر اپنے دہن مبارک میں رکھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ کنکر اس کے دہن میں رکھا گیا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں ایک دو زبان نہیں 70 زبانوں کا عالم بن گیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو علم امامت کنکر سے منتقل ہوا ہو اس علم کی یہ شان ہوتی ہے، وہ علم جو لعاب رسول خدا سے حسنین کریمین کو ملا ہو۔ مل کر درود پڑھیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ سب کے سب اصل میں مدینہ سے تعلق رکھتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، پسند کرتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کے روضے کے قریب رہیں۔ اور سارے اماموں کو پھر مدینہ سے یا خراسان لے جایا گیا، یا کربلا لے جانا پڑا، یا سامرہ جانا پڑا، یا کاظمین بغداد جانا پڑا، لیکن حقیقت میں جو مرکز تھا وہ مدینہ تھا۔ تو امام نقی بھی مدینہ میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک کاروان آیا اور معتصم عباسی کی طرف سے آیا تھا، اس نے کہا کہ ہم امام کو سامرہ لے جائیں گے۔ سامرہ فوجی چھاونی تھی، وہاں پر عام انسان نہیں رہتا تھا، وہاں پر جو رہتے تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ فوج کے جو اہلکار ہیں، جو حکومت کے افراد ہیں وہ رہتے تھے۔ انہی حکومتی کارندوں کے درمیان امام کو محصور کرنے کا پروگرام بنایا۔ امام کو جب مدینہ سے سامرہ کی طرف نکالا گیا، امام نے کہا کہ پہلے مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ 3 دن کا وقت دیا گیا۔ امام نے ان 3 دنوں کے اندر اپنے لباس کو تیار کیا، اپنے کھانے پینے کے سامان کو تیار کیا، اور اس کے بعد کاروان کی صورت میں سفر شروع ہوا۔ جب سفر شروع ہوا تو جو سردار تھا اس کاروان کا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام نے ایسے عجیب و غریب لباس لیے ہوئے تھے جو لباس عام طور پہ سردیوں میں لیے جاتے ہیں، اور اس کے ذہن میں فوراً سے خیال آیا لگتا ہے کہ یہ فرزند رسول پہلی مرتبہ مدینہ سے باہر نکل رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ کے باہر گرمی کتنی ہے۔ اور یہ اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ اس کو چاہیے تھا کہ ہلکے ہلکے لباس لے، اتنے موٹے موٹے لباس، سردیوں کے لباس پہن کر یہ اور لے کر یہ اپنے ساتھ آ رہا ہے۔ اور جب سفر شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے افراد تھے، بعض روایات کے اندر لکھا ہے کہ 300 کے قریب اس کاروان کے اندر افراد تھے، اور وہ سب کے سب آپس میں چیمی گویا کرتے تھے کہ دیکھو شیعہ ان کو امام مانتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گرمی کا سفر ہے یا سردی کا سفر ہے، لباس وہ لے کر بیٹھ گئے کہ جو سردی کا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان 300 میں ایک ایسا تھا جو محب اہل بیت، اب سب نے اسی کو گھیر لیا، جو ٹاؤن کرنا ہو، جو تانا دینا ہو اسی کے پاس آ کر دیکھو تمہارا امام یہ ہے، تمہارا امام یہ ہے، تم ان کے ماننے والے ہو۔ اور پھر انہی میں سے کسی نے ایک بات یہ بھی چھیڑ دی کہ دیکھو ان کے آبا اجداد نے تو یہ بھی کہا تھا کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں سے مردوں کو اٹھایا نہ جائے۔ ابھی ہم جن صحراؤں سے گزر رہے ہیں وہاں پر کوئی بشر نہیں آیا، یہاں کوئی مرے گا کیسے، اٹھایا کس کو جائے گا۔ اس لیے تصورات اور یہ خیالات لے کر یہ سفر جاری تھا کہ اتنے میں کہ رات کا وقت آیا اور شدید آندھی آئی، اور آندھی اور طوفان کا آنا تھا کہ موسم تبدیل ہوا، جو گرم موسم تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا، اور اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ بارش پھر اولوں میں تبدیل ہو گئی، برف باری ہونے لگی، اور وہ پورا کاروان کی جس سے اپنے ساتھ نازک نازک لباس لیے ہوئے تھے وہ سب کے سب آئے امام کے دروازے پر کہ لگے کہ آپ کے پاس کچھ موٹے لباس موجود ہے وہ ہمیں عطا کر دیجئے۔ یہ کوئی نہ کوئی موقع ضرور آتا ہے کہ دنیا امام کے دروازے پر ضرور آتی۔
کہا کہ آپ ہماری مدد کر دیجئے، آپ کے پاس جو لباس ہے وہ ہمیں عطا کر دیجئے۔ امام جتنا دے سکتے تھے امام نے ان کو عطا کیا، دیا، بخشش کی۔ اور اس کے بعد جب صبح کا وقت آیا تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف برف ہی برف موجود ہے۔ اور جو کاروان کا سردار تھا یحییٰ بن ہرثمہ، وہ امام کے قریب آیا۔ امام نے کہا کیا خیال ہے، ہم نے جو لباس لیا تھا وہ صحیح تھا یا جو تم نے لباس کا اہتمام کیا تھا وہ زیادہ صحیح تھا؟ پھر کہتا ہے کہ یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے کہ مولا آپ نے تو ہماری مدد فرما دی، ورنہ تو ہم سب کے سب جاں بحق ہو جاتے، سب کے سب مر جاتے۔ لیکن اب تعداد کچھ افراد کی ہے کہ جو مر گئے ہیں، باقی الحمدللہ زندہ رہے۔ امام نے فرمایا کہ کتنے لوگ مر گئے؟ کہا کہ 80 کے قریب ہمارے سپاہی مر گئے۔ امام نے فرمایا یہ وہی تو نہیں تھے جو کہتے تھے اس زمین سے کس مردے کو اٹھایا جائے؟ اب پتا چلا کہ اس مردے سے کسی اور کو نہیں، انہی بولنے والوں کو ہی اٹھایا جائے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ یحییٰ بن ہرثمہ نے چونکہ اتنے معجزات کرامات دیکھے تھے امام کی، اس لیے معتصم عباسی کے پاس جب امام کو لایا گیا تو حیران ہو گیا معتصم عباسی کہ یحییٰ میرا آدمی ہے لیکن میری بات نہیں مانتا، امام کی باتیں مانتا۔ امام کی دہشت، امام کا علم، امام کا حلم اتنا زیادہ تھا کہ خود یحییٰ بن ہرثمہ بھی مجبور ہوتا تھا کہ امام کی باتیں مانے۔ اور یہ دہشت آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گی۔ مولا متقیان کے بھی کچھ فرامین ایسے ہیں۔ امام نے جب ایک مرتبہ کہا تھا جنت البقیع میں کسی قبر کھودنے والے کو کہ خبردار اب قبر نہ کھودنا ورنہ اسی تلوار سے تیرے سر کو تن سے جدا کر دوں گا، تو پھر اس میں جرت نہیں ہوئی تھی۔ میدان جنگ نہیں ہے، ایک عام حالات ہے، لیکن اس کے اندر بھی جب امام اپنی امامت کے زور کے ساتھ کوئی جملہ کہتے ہیں تو سامنے والے پر اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور شخص کہ جو اسی سفر کے درمیان موجود تھا، بریہ ہے عباسی اس کا نام ہے، کہتا ہے کہ چونکہ اس سے شکایت کی تھی متوکل عباسی سے کہ امام ہمیں پریشان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بریہ خود بھی عابد اور زاہد تھا، اس سے دیکھا کہ امام کی موجودگی میں لوگ میرے پاس نہیں آ رہے، لوگ میرے مرید نہیں بن رہے، اس لیے اس سے چاہا کہ امام کو یہاں سے باہر کیا جائے۔ شکایت کر دی امام سے، متوکل عباسی سے۔ متوکل عباسی نے جب یہ کاروان بھیجا تو بریہ عباسی نے جاتے جاتے امام کو ایک دھمکی دی تھی اور کہا تھا خبردار متوکل سے میری شکایت نہ کرنا، اگر تو نے میری شکایت کی تو تیری اولاد بھی یہاں پر موجود ہے، تیرے باغات بھی یہاں پر موجود ہے، میں تیرے باغات کو بھی اجاڑ دوں گا، تیری اولاد کو بھی قتل کر دوں گا اور تیرا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت میرے مولا نے کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا، کہا میں مخلوق کے سامنے شکایت کرنے سے پہلے خالق کے سامنے تیری شکایت کروں گا۔ اب یہ جملے سننے تھے کہ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا کہ نہیں مولا، میں نے جو دھمکی دی تھی وہ واپس لے لی، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کتنے صاحب کرامت ہیں، آپ جو کہہ دیتے ہیں پروردگار وہ قبول کرتا ہے، لہذا میری شکایت اپنے رب سے نہ کیجیے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ پھر متوکل عباسی کے زمانے میں بہت سے واقعات پیش آئے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ امام کے زمانے میں حالات بڑے سنگین تھے، بطور خاص شیعوں کے لیے، سادات کرام کے لیے حالات بہت سخت ہو گئے تھے۔ حتی روایات میں موجود ہے کہ جو سادات کی خواتین تھی ان کے پاس صرف ایک ایسا لباس حجاب کے طور پر موجود تھا کہ پہلے وہ ایک خاتون نماز پڑھتی تھی پھر وہی لباس اتار کر دوسری مستور کو دیا جاتا تھا، اسی ایک لباس میں ساری گھر کی مستورات نماز پڑھتی تھی۔ ایسی کیفیت ہو گئی تھی سادات کرام پر۔ اور آپ نے شاید یہ سنا ہوگا کہ باغ فدق جو ایک مرتبہ لیا گیا تھا، بعد والے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں باغ فدق دوبارہ دے دیا گیا، پھر ہارون کے زمانے میں واپس چھینا گیا تھا، مامون کے زمانے میں واپس کر دیا گیا تھا، معتصم کے زمانے میں بھی واپس کیا ہوا تھا، لیکن دوبارہ سے جب متوکل کا زمانہ آیا تو باغ فدق کو دوبارہ سے چھینا گیا۔ اور یہ جو خلفاء کا دینا اور لینا ہے، اس سے خود یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر یہ ان کا مال ہوتا تو یہ کبھی کسی کو نہ دیتے، یہ مال ان کا بنتا ہی نہیں تھا، یہ مال سیدہ کائنات کا اور ان کی پاک اولاد کا تھا، اس لیے کبھی دیا جاتا تھا کبھی لیا جاتا تھا، لیکن متوکل کے زمانے میں اس بات پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر متوکل کے زمانے میں ہی زیارت امام حسین پہ بڑی پابندی تھی، اور ایسی پابندی تھی کہ اگر کوئی جانا چاہتا تھا پہلے تو بھاری ٹیکس لگایا جاتا تھا، پھر بھاری ٹیکس دے کر بھی، پیسہ دے کر بھی لوگوں نے زیارت نہیں چھوڑی، تو پھر اس نے ایک قانون بنایا کہ اب جو بھی زیارت کرنے کے لیے جائے گا پہلے وہ اپنا ہاتھ کٹوائے گا،
ہاتھ کٹوائے گا تو اس کو مولا حسین کی زیارت کی اجازت ملے گی. اب کون ایسی جرات کر سکتا تھا؟ لیکن الحمدللہ شیعہ میں حیدر کرار کی رگوں کے اندر وہی خون دوڑتا ہے جو میثم تمار کے اندر دوڑتا تھا. لہٰذا ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں جو اس موقع پر بھی جایا کرتے تھے اور زیارت کیا کرتے تھے اپنے ہاتھ کو کٹوا کر. واقعی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہوگا جب صدام حسین کے زمانہ تھا اس زمانے میں بھی زائرین کا خون لیا جاتا تھا. وہ صدام حسین نے اور دیگر افراد نے جو ظلم سیکھا ہے وہ کس سے سیکھا ہے؟ نہیں متوکل عباسی جیسے لوگوں سے سیکھا. تو لوگ ہاتھ کٹوا کٹوا کر بھی حسین کی زیارت پر جاتے تھے. یہاں تک ایک شخص آیا, اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا. جب اس نے اپنا بایاں ہاتھ سامنے رکھا تو کارندے نے کہا کہ ہم بایاں ہاتھ نہیں, ہم لوگوں کا دایاں ہاتھ کاٹتے ہیں. اس شخص کا جواب سننے کا وہ شخص کہنے لگا کہ دایاں ہاتھ تمہیں پچھلے سال کٹوا چکا تھا, اب صرف بایاں ہی رہ گیا. اور دونوں ہاتھوں کو کٹوا کر شبیہ غازی عباس بن کر حسین کی زیارت کی. ایسے ایسے لوگ ہیں زیارت کرنے کے لیے. اور پھر انہی کے سلسلے کے اندر ایک واقعی ملتا ہے کہ ایک خاتون تھی, اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ وہ زیارت پر نکلی. جب ظالم کارندوں نے اسے روکا تو ان ظالم کارندوں سے کہا کہ ہمیں اجازت دو, زیارت کرنی ہے, مولا حسین کی صرف زیارت کریں گے, واپس آ جائیں گے. اتنا ظلم کیا اس خاتون پر اور اس کے بچے پر کہ ظلم کے نتیجے میں وہ شیرخوار بچہ شہید ہو گیا. اب اس خاتون نے, اس ماں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا. گود میں اٹھانے کے بعد رخ کیا کربلا کا, جانے لگی. ظلم ہو چکا. ظالم کارندوں نے کہا کہ یہ بھی زندہ نہیں رہے گی, یہ بھی مر جائے گی. وہ بڑی مشکلات کے بعد سفر طے کرتے کرتے مولا حسین کے روضے پر پہنچی اور کہتی ہے کہ میں نے مولا حسین کے روضے پر جا کر اپنے اس بچے کو حسین کی قبر پر ڈال دیا. جب قبر پر ڈالا ہے میں گریہ کر رہی تھی. گریہ کرتے کرتے مجھے اونگ آ گئی. میں ابھی خواب میں تھی کہ میں نے کیا دیکھا کہ جیسے میرے سامنے امام حسین بیٹھے ہیں اور امام حسین کی آغوش میں میرا بچہ مسکرا رہا. اور امام حسین کو یہ فرما رہے ہیں کہ تیری زیارت بھی قبول ہوگی, تیرے بچے کی بھی زیارت قبول ہو گئی, اور تیری وجہ سے اور تیرے شوق زیارت کی وجہ سے ہم نے تیرے اس بچے کو اپنی ہمراہی میں لے لیا. یہ بچہ میرے ساتھ محشور ہوگا, یہ میرے ساتھ میرے درجے کے اندر ہوگا. اور یقیناً جب اولاد ہوگی تو قرآن کی آیات بھی کہتی ہیں کہ اگر اولاد جنت میں جائے گی تو اولاد بھی تمنا کرے گی کہ میرے ماں باپ بھی اسی جگہ پر جنت میں آئے جہاں پر ہم موجود ہیں. کیا کہنے ان زائرین کے اس طریقے سے زیارت ہوئی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ظلم اب اور مزید ہو جائے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا, ہماری طبیعت ناساز ہے, انشاءاللہ آپ کی طبیعتیں تو بحال ہوں گی. ظلم اب اور مزید ہو جائے, ہمارا بچہ شہید ہو جائے. ہم حسینی تھے, حسینی ہیں, حسینی ہی رہیں گے. ہم حسینی تھے, حسینی ہیں, حسینی ہی رہیں گے, چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو سرکار کے زمانے میں بڑی مشکلات تھی, بڑی پریشانیاں تھی, لیکن لوگ آیا کرتے تھے, زیارت پر جایا کرتے تھے. بلکہ خود امام النقی علیہ السلام نے زیارت کا جذبہ پیدا کیا. ایک مرتبہ خود امام النقی علیہ السلام بیمار ہو, ٹھیک ہے, امام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ جا کر کسی اجیر کا انتظام کرو, کسی جانے والے کا انتظام کرو, تاکہ وہ میری طرف سے کربلا زیارت پر جائے اور وہاں پہنچ کر میری شفا کے لیے دعا کرے. اب صحابی گئے, کسی کو ڈھونڈ کر لے کر آیا, امام کی خدمت میں لے کر آیا. امام نے کہا کہ تو میری طرف سے جائے گا, یہ پیسے ہیں, یہ ہدیہ ہے, جا میری طرف سے کربلا زیارت کرنے کے لیے جا اور وہاں جا کر میری صحت یابی کے لیے دعا کر. وہ سننے کے بعد بہت جلدی میں باہر آ گیا, لیکن باہر آنے کے بعد سوچ میں پڑ گیا اور صحابی سے کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ بھی اپنے آپ کو امام کہتا ہے اور جس کی طرف یہ بھیج رہا ہے وہ بھی امام ہے, تو اگر اس کو اپنے شفا کے لیے دعا کروانی ہے تو کسی اور سے کروانے کی کیا ضرورت ہے, خود ہی دعا کر لیں, خود ہی شفا مل جائے گی. اس صحابی نے کہا کہ ہاں یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی, تو چلو جا کر پوچھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے. آئے دونوں امام کی خدمت میں اور سوال کیا کہ آپ خود بھی امام ہیں, آپ خود بھی حجت خدا ہیں, آپ خود بھی ولی خدا ہیں, اور آپ جن کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں وہ بھی امام ہیں, حجت خدا ہے, ولی خدا ہے, تو ان کی بارگاہ میں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے. امام نے اس موقع پر فرمایا خدا نے زمین کے کچھ حصوں کو اپنے حوالے سے منتخب کر لیا ہے.
اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ضرور اس زمین کے ٹکڑے پر جاؤ اور وہاں پہنچ کر ہمارے لیے دعا کرو. جس طریقے سے کہا گیا کہ زیر قنبت امام حسین جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. پھر امام نے سمجھانے کے لیے ایک اور بات کی، کہا یہ نہیں ہے کہ ہمارا مقام مرتبہ امام حسین سے کم ہو، ہم بھی امام ہیں وہ بھی امام ہیں، لیکن یاد رکھو پروردگار نے کچھ حصوں کو مخصوص کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول سے زیادہ کوئی عظیم مخلوق نہیں ہے، لیکن وہ عظیم مخلوق بھی مجبور ہوتی تھی کہ کبھی مکے جا کر زیارت کرے، کبھی سعی کرنے کے لیے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان آئی، کبھی شیطان کو کنکر مارنے کے لیے جائے. یاد رکھو ہمارا نبی وہ ہے جو حجر اسود سے بھی افضل ہے، خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، لیکن اس نبی کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ کچھ حصوں کو خدا نے پسند کیا ہے، لہٰذا وہ بھی جائے اور وہاں جا کر طواف کرے. اسی طریقے سے پروردگار نے یہ پسند کیا ہے کہ ہم بھی جب دعا کریں تو ان حصوں پر جا کر اپنے لیے دعا کروائیں. بطور خاص امام نے بھیجا کربلا زیارت کرنے کے لیے اور وہاں جا کر اس نے دعا کی امام کے لیے. اور امام کو جب مدینہ سے سامرہ بلایا گیا تو ہمارے ہر امام کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جہاں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے. امام راستہ اختیار کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ جو نجف اشرف کا مقام ہے. نجف اس دن پہنچے امام علی نقی کہ جب 18 ذی الحجہ کی تاریخ، اور امام علی نقی نے نجف اشرف پہنچ کر، آج تو نجف اشرف کی کیفیت ہی اور ہے جس طرح سے کربلا معلیٰ کی کیفیت ہی اور ہے، اسی طریقے سے آپ جائیں گی 18 ذی الحجہ کو جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ کو سارا سال کبھی نظر نہیں آئے گی. جس طریقے سے کربلا کے اندر 40 کے موقع پر جو تعداد ہوتی ہے وہ کبھی سال سال نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے نجف کے اندر جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے وہ 18 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں کیفیت نہیں تھی. اس زمانے میں اگر زیارت کا آغاز کیا ہے اور بنیاد ڈالی ہے تو امام علی نقی علیہ السلام، اور وہاں پہنچنے کے بعد نجف اشرف جانے کے بعد آپ نے زیارت غدیریہ سکھائی، اور اس زیارت غدیریہ کے اندر رسول کا پورا خطبہ ذکر کیا کہ رسول نے غدیر کے موقع پر خطبہ کیا دیا تھا. ہمارے پاس صرف ایک جملہ آیا ہے من کنت مولاہ فہذا علی المولا، لیکن نبی نے صرف ایک جملہ نہیں کہا تھا. نبی کا خطبہ اتنا طولانی تھا کہ لوگوں کے سر جلنے لگے. مجھے نہیں معلوم کہ سر کے ساتھ کتنوں کے سینے بھی جلنے لگے. اور نبی نے جب یہ خطبہ بیان کر دیا تو کہا کہ اب ہر ایک آئے علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، یہ کہہ کر بیعت کرے کہ آج کے دن آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے مولا بن گئے. تو ملتا ہے کہ کوئی بزرگ بھی آئے تھے اور انہوں نے آ کر علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور کہا تھا اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے ابو طالب کے بیٹے آج کے دن آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مسلمان مرد اور عورت کے مولا بن گئے. اور یہ جو لفظ ہے خود خلیفہ کا کہ آج کے دن آپ بنے ہیں، تو جو یہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست ہے، اس کا مطلب آپ کو کہنا پڑے گا اس سے پہلے ان کی علی سے دوستی نہیں تھی. آج کے دن آپ میرے مولا بنے، اس کا مطلب مولا کا کوئی ایسا مطلب ہے جو دوستی والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مطلب ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا آپ میرے بھی مولا بن گئے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے مولا بن گئے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان مرد سے علی دوستی کرنے والا ہو. عورت سے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی فرمائے کہ عورتوں تم بھی علی سے دوستی کرو؟ نہیں، یہاں پر دوستی کا مطلب نہیں ہے. دوستی کا اگر مطلب ہے بھی تو وہی مطلب ہے کہ جو اجر رسالت میں مودت اہل بیت کے طور پر مانگا گیا. وہ دوستیاں اور ہوتی ہے جو اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رفیقوں سے ہوتی ہے، اور وہ دوستی اور ہوتی ہے جو یا اللہ سے ہوتی ہے یا رسول سے ہوتی ہے یا ان کی آل سے. تو یہاں پر یہ دوستی کا مطلب نہیں ہے کہ جو عام دوستیاں ہوتی ہے، یہاں پر وہی دوستی مراد ہے کہ جو اللہ سے دوستی ہے. جو اللہ کا مقام ہے اللہ نے وہی مقام اپنے حبیب کو دیا، اور جو مقام حبیب کو ملا ہے وہی مقام انہوں نے اپنی آل کو دیا. تو یہ پوری زیارت اور پورا خطبہ امام علی نقی علیہ السلام نے اس زیارت غدیریہ کے اندر بیان کیا ہے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں الحمدللہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا
اگر آپ کے پاس مفاد الجنان ہے جس میں ترجمہ نہیں ہے یا ترجمہ اتنا کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہو پا رہا، تو آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ جو بھی عربی متن ہو، جو بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، آج تو ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ آپ نے یہاں عربی متن دیا، اس کو کہا مجھے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں، اتنا بہترین ٹرانسلیشن آئے گا کہ آپ کو لطف آئے گا وہ زیارت غدیریہ پڑھنے میں۔ اور جس طرح سے مجلس کے اندر ہم جو جملے کہتے ہیں وہ تو اپنے دل سے، اپنے خیال سے، اپنے عقل سے ہوتے ہیں، وہ جملے ہوں گے تو اپنے خیالات کے نہیں ہوں گے، امام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے، اس لیے زیارت غدیریہ پڑھنے میں لطف آئے گا۔ تو امام علی نقی علیہ السلام نے سفر کے اندر پہلے وہاں قدم رکھا اور پھر وہاں سے آپ سامرہ تشریف لائے، اور پھر سامرہ آنے کے بعد بہت سے آپ کے غلام، آپ کے خادمین آتے رہے ملاقات کرنے کے لیے۔ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ اگر تھک رہے ہیں آپ تو میں ویسے ہی آپ کے محبت میں مولا سلامت رکھے آپ کو۔ جب امام سامرہ کے اندر آئے تو سامرہ میں یہ ماحول نہیں ہے کہ سب کے سب آپ کے چاہنے والے ہو، آہستہ آہستہ آپ کے خادمین، آپ کے غلام، ان کے جاننے والے آہستہ آہستہ امام سے قریب ہونے لگے۔ لہذا بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کوئی امام کو امام نہیں مانتا ہے لیکن امام کے اخلاق سے محبت ہے، اس لیے اگر کبھی کبھار اپنی حاجت کے لیے واسطہ دیتا ہے تو خدا کا واسطہ دیتا ہے اس رسول کی اولاد کا، اور اس کی پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ ایک عیسائی ہے جس کا نام ہے، اس زمانے کے اندر عربی زبان کے اندر نام رکھے جاتے تھے، یوسف بن یعقوب نصرانی، یہ عیسائی ہے۔ اس کو متوکل عباسی نے بلایا۔ جب متوکل کسی کو بلاتا تھا تو ہر آدمی کانپ جاتا تھا کہ اب یہ بلائے گا تو پھر ضرور ہماری یا تو پٹائی ہونے والی ہے، زندان میں ہمیں ڈال دیا جائے گا یا ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ میں کچھ صدقہ خدا کی راہ میں دیتے ہوئے جاؤں۔ عیسائی ہے لیکن صدقہ خیرات پر یقین رکھتا ہے۔ جب کچھ پیسے دینے کی اور کچھ خیرات کرنے کی باری آئی تو سوچا کہ میں کس کو دوں، کون اس کا سب سے بہترین مستحق ہو سکتا ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ ایک فرزند رسول ایسا ہے، اگر میں نے یہ پیسے ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیے تو وہ بڑے راضی ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، شاید ان کے صدقے میں پروردگار میری مشکل کو آسان فرمائے۔ ارادہ کیا کہ میں مسلمانوں کے اس امام کو اور فرزند رسول کے پاس جا کر میں یہ پیسے دوں گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ سے وہ نکلا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ امام نقی علیہ السلام کا مکان کہاں پر ہے، ان کی گلی کہاں پر ہے، ان کا ایڈریس کیا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں سامرہ میں قدم تو رکھوں، پھر بعد میں جا کر میں پوچھوں گا کہ کہاں پر ہے۔ سامرہ میں اپنے سواری کے ساتھ داخل ہوا، لیکن جب سامرہ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو اتنا وحشت کا ماحول ہے کہ اگر کسی سے بھی فرزند رسول کے بارے میں نے پوچھا تو مجھ پر شک کیا جائے گا، مجھے ویسے ہی پکڑ دیا جائے گا، اس لیے یہاں پر پوچھنا مناسب نہیں۔ اپنی سواری کے ساتھ چلتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ پر جا کر سواری رک گئی۔ اب اس نے بڑی کوشش کی کہ سواری آگے بڑھے، بڑے کوڑے مارے ہیں، وہ سواری آگے نہیں بڑھتی تھی۔ امام کی محبت ایسی ہے، انسان تو انسان، حیوان کو بھی امام کا چاہنے والا بنا دے۔ وہیں پر سواری رکی ہوئی ہے۔ اب اس نے ادھر ادھر معلوم کرنا شروع کیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ امام کا ایک خادم اس شخص کو اس کے نام سے پکار کر کہتا ہے کہ امام علی النقی نے تجھے یاد کیا۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تمہیں پہلی مرتبہ آیا ہوں، کوئی میرے نام کو جانتا ہو، میرے باپ کو جانتا ہو، لہٰذا ایک نشانی تو پوری ہو گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ اندر داخل ہوا، جیسے اندر داخل ہوا ابھی امام سے ملاقات نہیں تھی، امام کسی پچھلے والے حجرے کے اندر موجود تھے۔ وہ خادم اندر گیا اور دوبارہ باہر آ کر کہتا ہے کہ امام نے فرمایا تیرے پاس 100 دینار ہدیہ دینے کے لیے ہیں، اگر تو دینا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں اور یہ ہم ہدیہ قبول کریں گے۔ کہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ہدیے کی نیت سے آیا ہوں، میرے پاس کتنا ہدیہ موجود ہے۔ اس نے ایگزیکٹ وہی امان بٹائی کہ جو میں ساتھ لے کے چلا تھا، کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اور پھر اس نے وہ ہدیہ بھی امام کے سپرد کیا۔ جاتے جاتے کہتا ہے کہ کیا مجھے اجازت ملے گی کہ امام سے اگر میں ملاقات بھی کر لوں؟ اجازت لی گئی، امام کی خدمت میں آیا ملاقات کرنے کے لیے۔ جب امام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، بہت خوش ہوا، گلے لگایا، پیار کیا۔ اس کے بعد جب امام کے روبرو آ کر وہ بیٹھا ہوا تھا تو کہتا ہے کہ مولا میں چاہتا تھا کہ یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ پروردگار میری مشکل کو آسان فرمائے۔
امام نے فرمایا تیری مشکل آسان ہو گئی، تجھے کسی کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس حالت میں تو آیا ہے اسی حالت میں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے شہر واپس لوٹے گا۔ کہ یہ تو تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کو معلوم ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ اور کیوں میں یہاں پر آیا ہوں، لہٰذا کہتا ہے پھر مجھے پورا اطمینان ہو گیا، اور امام کے بھروسے پر میں اس بیت الشرف سے باہر نکلا اور اس ظالم بادشاہ کے پاس گیا۔ ظالم بادشاہ نے مجھے بہت زیادہ پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد انعام و اکرام کے ساتھ مجھے روانہ کیا، تو میں بڑا خوش ہو گیا، اور میں پھر دوبارہ شکریہ ادا کرنے کے لیے امام کی خدمت میں آیا۔ جب امام کی خدمت میں آیا، توجہ رکھیے گا، جب امام کی خدمت میں آیا تو میں نے کہا جیسا آپ نے کہا تھا خدا نے میرے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا، اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے تو بلکہ اس نے انعام و اکرام سے نوازا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا چاہنے والا بن جاؤ۔ امام نے فرمایا تو ہمارا محب ضرور بنے گا لیکن ہمارا شیعہ نہیں بن سکے گا، تیرے دل کے اندر ہماری محبت پیدا ہوئی ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تو ہمارا شیعہ نہیں بن سکے گا، لیکن گھبرا نہیں، تیری جو اولاد آئے گی نا وہ ہماری شیعہ بنے گی۔ یعنی امام اتنے یقین کے ساتھ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ملاقات کی، کوئی ہماری مجلس کے اندر آیا، ہماری عزاداری کے اندر آیا، ذکر حسین سنا، ذکر علی سنا، اس کے دل کے اندر محبت پنجتن پاک پیدا ہوئی، ہم نے کہا نہیں تیرے لیے لازم ہے کہ تو شیعہ بن، تیرے لیے لازم ہے کہ مولا کا نعرہ لگا، تیرے لیے لازم ہے کہ تولا تبرہ کر، نہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ہدایت دینا اس کا کام ہے۔ کبھی کبھار لوگ ہوتے ہیں جو بہت نزدیک پہنچنے کے بعد بھی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے کہ جس کی عادت نہیں ہوتی، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہماری مجلسوں میں آ بھی رہا ہے اس کا استقبال اچھے طریقے سے کیجئے، ہو سکتا ہے وہ اگر شیعہ نہ بنا ہو، اس کی آنے والی نسلیں سب کی سب شیعہ نے حیدر کرار بن جائے۔ بس عزیزوں، امام النقی کے حوالے سے گزارشات بہت ساری ہیں اور بہت سے واقعات ہیں۔ آپ کا جو کردار ہے وہی کردار ہے کہ جو نبی اکرم کا تھا، جو علی ابن ابی طالب کا تھا، لیکن اسی طریقے سے علی النقی کو زحمتیں بھی بہت برداشت کرنا پڑی۔ آپ کو پہلی مرتبہ سامرہ لے جایا گیا، اور سامرہ جب آپ پہنچے تھے تو تنہا تھے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ انسان کے لیے غربت بہت سخت ہوتی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یا امام آپ نے مدینہ چھوڑا تھا، آپ اکیلے تھے تو اس لیے پریشان تھے، مولا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو بیٹیاں ساتھ تھی، بہنیں ساتھ تھی، میرا امام مظلوم اس لیے پریشان تھا، ہم تو مارے جائیں گے، غازی تو مارے جائیں گے، حضرت علی اکبر تو مارے جائیں گے، سارے اصحاب اور انصار کو شہید کر دیا جائے گا، ان مستورات کو کون شہر بہ شہر لے جائے گا؟ اے مولا حسین، آپ سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے کائنات میں، لیکن آپ کی مظلومیت ایک عالم دین کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ امام حسین زیادہ مظلوم ہے یا شہزادی زینب کبریٰ زیادہ مظلوم ہے؟ وہ ام المصائب ہے، یہ امام مظلوم ہے، دونوں ہی معراج پر ہیں مصیبتوں کی، دونوں ہی معراج پر ہیں صبر کی، لیکن جب وہ سوچ رہا تھا تو سوچتے سوچتے ہو سکتا ہے مولا حسین نے ہی دل میں خیال ڈالا ہو کہ نہیں، مجھ سے زیادہ تو میری بہن زیادہ صابر ہے، میری بہن زیادہ مظلومہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں خیال آیا جتنی مصیبتیں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک مولا حسین نے برداشت کی، ان ساری مصیبتوں میں زینب کبریٰ ساتھ ساتھ تھی۔ علی اکبر زمین کربلا پر گرے تو زینب کبریٰ ساتھ ساتھ تھی، غازی عباس کی شہادت ملی، زینب کبریٰ ساتھ ساتھ تھی، جناب قاسم کا لاشا لایا گیا، زینب کبریٰ ساتھ ساتھ تھی، شہزادی علی اصغر کا لاشا آیا، زینب کبریٰ ساتھ ساتھ تھی، لیکن ہاں مولا حسین، وہ مصیبتیں جو آپ کی خار گرامی پر ڈھائی گئی ہے اس میں آپ اپنی بہن کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ سر حسین صحیح ہے ہر جگہ پر موجود تھا، لیکن آپ کا جسد مبارک کربلا میں موجود ہے، روح پرواز کر گئی ہے، اور پرواز کرنے کے باوجود اپنی بہن کو آپ نے ایسا دلاسا دیا کہ جب آپ کوفے کے دربار میں گئی ہیں، جب آپ شام کے دربار میں گئی ہیں، دونوں موقعوں پر مولا حسین کی چشم مبارک کھلی
اور کھلنے کے بعد سارے بازار کو دیکھا، سارے اشقیاء کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ نگاہیں رک گئی بہن زینب کبریٰ پر، اور روکنے کے بعد گویا امام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ کہا نہ گیا، ایسی آواز بند ہوئی کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ گویا حسین اپنے بہن کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، بہن تیرا شکریہ اگر تو نہ ہوتی تو یہ دین باقی نہ رہتا، تو نے میرے ساتھ نبھایا، میرے ساتھ ساتھ سفر کیا۔ عزادارو، پھر یہ سفر بڑا تھکن والا تھا۔ آپ نے بھی یقیناً نجف سے کربلا زیارت کی ہے، آپ جوان ہیں، آپ مرد ہیں، آپ کے پاس سہارا موجود ہے۔ جب آپ زیارت کر رہے ہوتے ہیں، پیدل زیارت ہوتی ہے، کچھ ہی فاصلہ ہے لیکن اس کے باوجود پیروں میں درد ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، کبھی بھوک لگتی ہے، کبھی پیاس لگتی ہے، کبھی صاحبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیا ہے، علی کی بیٹیوں نے پتھروں کے ساتھ سفر کیا، علی کی بیٹیوں نے تازیانوں کے ساتھ سفر کیا، علی کی بیٹیوں نے دروں کے ساتھ سفر کیا، اور سفر کرتے کرتے جب شام میں دشمن کے دربار میں داخل ہوئی، بس صبر کے بدن انسان کے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ علی کی علی بیٹی تھی۔ ایک مرتبہ ظالم کے دربار میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ ہر طرف سفیر موجود ہے، وزیر موجود ہے، بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ نے کلام کرنا شروع کیا۔ جب بی بی کا کلام ہوا تو وہ کلام یزید کو ناپسند آیا، کہنے لگا کہ اس عورت کے بھی سر کو تن سے جدا کر دو۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ گھبرا گئی، یہ کیسا حکم ہے؟ یہ حکم تو ہم نے نہ کوفے میں دیکھا، نہ کربلا میں دیکھا، یہ شام میں کتنا بے غیرت ہے، یہ جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، مجھے قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ابن عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، کون زینب کبریٰ کا سہارا بنے؟ جب کوئی سہارا نظر نہ آیا، سنیں گے کہ کون سہارا بنا؟ وہ بی بی سہارا بنی کہ جس کو یہ بی بی اماں اماں کہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ شہزادی فضہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ہے، حبشہ کے سفیر تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ رسول کی بیٹی ہے جس کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے، بے مقنع چادر لایا گیا ہے، اس کا بدن خون آلود ہو گیا ہے، اس کو اتنی تکلیفیں دی گئی ہے، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یزید کو جواب دے سکے۔ ایک مرتبہ حبشہ کی شہزادی نے جب حبشہ کے سفیروں کو غیرت دلائی، سب کھڑے ہو گئے، تلواریں نکال لی، کہنے لگے یزید یہ کام نہ کرنا ورنہ یہاں پر خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یزید تو رک گیا اپنے عمل سے، لیکن ایک مرتبہ زینب کبریٰ کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ مدینے کا رک کر کے کہا ہوگا، یا رسول اللہ آئیے، آ کر دیکھیے آپ کی شہزادیوں پر کیا وقت آ گیا ہے، آج آپ کی شہزادی کا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے گھر کی کنیز اگر کسی کو مدد کے لیے بلائے تو اتنی تلواریں آپ کی کنیز کی مدد کے لیے اٹھ جاتی ہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ان آنکھوں سے جو آنسو جاری انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عطا فرما۔ ان آنسو کی برکت سے تمام مریضوں کو بطور خاص لا علاج مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ان آنسو کی برکت سے جو رزق کی پریشانی مبتلا ان کے لئے رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما ان کے رزق میں برکت وسعت و کثرت عطا فرما۔ پالنے والے شہزادی زینب کبریٰ مولا حسین مولا حسن غازی عباس کا واسطہ ہے، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس فرشتہ پر آنے والے تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ہم درخواست کرتے اس فرشتہ کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلی کی زیارت بار بار نصیب فرما، چار دھام معصومین کی زیارت بار بار عطا فرما، حج و عمرے کی زیارتوں سے مشرف فرما، اور پالنے والے وارث خانہ کعبہ وارث خون حسین حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.